آجو بازو میں پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درد فقہ فرید تکلیف الاحمر کا قراءت کلام پاک کے آغاز عمل میں آئے گا. مستفید ہوں شیخ احمد حسین سے وہ تشریف لائیں اور قراءت کلام پاک کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کرے. ہاں بالکل بالکل ذرا بارش ابھی 4 دن ہے 5 دن ہے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت شریف کی یا رب ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو. ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو. دل تاریخ کو سرکار اپنی روشنی دے دو. دو عالم پہ حکومت ہے مدینہ راجدھانی ہے. جہاں چاہو گدائے آستان کو سروری دے دو. جہاں چاہو گدائے آستان کو سروری دے دو. حضوری میں یہی عرض تمنا لے کے آیا ہوں. حضوری میں یہی عرض تمنا لے کے آیا ہوں. ہمیشہ کے لیے سرکار اتنے حاضری دے دو. ہمیشہ کے لیے سرکار اتنے حاضری دے دو. وہ جن کو چوم کے ذرے بھی رشک ماہ و اختر ہیں. وہ جن کو چوم کے ذرے بھی رشک ماہ و اختر ہیں. قدموں سے وابستگی دے دو. اللہم صلی اللہ علیہ انہی قدموں سے سجدے اعلیٰ وابستگی دے دو. اور دو عالم کے داتا اپنے شہزادوں کے صدقے میں. دو عالم کے داتا اپنے شہزادوں کے صدقے میں کوئی ٹکڑا ہی بکر کو بنا میں خاطری دے دو. کوئی ٹکڑا ہی بکر کو بنا میں خاطری دے دو. ہمیں مطلب ہوں حضرت اللہ سے آپ کی طرف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و مکرم سادات گرامی قدر، جميع حاضرین ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنت نمازوں کا بیان جاری تھا. صلاۃ التسبیح کے حوالے سے گفتگو کی جا چکی. آج کی گفتگو صلاۃ الاستخارہ کے حوالے سے ہے، یا اس کو نماز استخارہ
بھی کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الاستخارہ کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم فرماتے تھے، جیسے قرآن کی سورت کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جیسے کہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صحابہ کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ، قرآن کی تعلیم جس انداز سے صحابہ کو دیتے تھے اسی انداز سے جس انداز سے صحابہ کو قرآن سکھایا جاتا تھا اسی انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز استخارہ کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ نہ صرف تعلیم دیتے تھے بلکہ کثرت سے پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ یہ کیوں پڑھی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی سن لیں کہ دو باتوں میں سے جو بات بہتر ہو اس کی جانب ہدایت طلب کرنے کو استخارہ کہا جاتا ہے، اور اس غرض سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الاستخارہ کہا جاتا ہے۔ تو دو باتوں میں سے آپ کا ذہن کوئی دو چیزوں کی طرف جو ہے نا تردد میں ہو، تردد کا شکار ہو کہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو ایسے وقت میں نماز استخارہ پڑھنے کو ترجیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ اور کثرت سے صحابہ ہر معاملے میں استخارہ کرتے تھے، ہر معاملے میں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ بڑا مسئلہ ہے تو استخارہ کر لو، بہت زیادہ پریشان ہے، تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم استخارہ نہیں کرتے، تھوڑا بھی ذہن آگے پیچھے ہو تو ہم استخارہ نہیں کرتے بلکہ یا تو کرتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کا طرز ایسا نہیں تھا، ہر معاملے میں جہاں پہ تردد آ جائے وہاں پہ نماز پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد جیسا کرنا ہے ویسا چلتے تھے۔ بعض اوقات آدمی کو اپنے کام میں تردد ہوتا ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، مثلا سفر پر جانا یا کسی رشتے کو منظور کرنا چاہتا ہے یا شادی بیاہ وغیرہ ایسی کوئی تقریب انجام دینا چاہتا ہے تو تردد کا شکار ہوتا ہے کہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، آدمی گھبرا جاتا ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ایسے موقعوں کے لیے شریعت میں نماز استخارہ کی تعلیم آئی ہے۔ اس نماز کا پڑھنے والا خواہ مرد ہو یا عورت ہو گویا کہ اپنے رب عز و جل سے مشورہ کرتا ہے اور امید ہے کہ وہ یہ امید کے ساتھ پڑھتا ہے کہ نامراد نہ ہوگا۔ تو نماز استخارہ میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحِ، قرآن کے اس حکم کے موافق کہ مدد چاہو اللہ تعالیٰ سے صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے، یعنی نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو۔ استخارہ میں اپنے خیالات کو جو کسی ایک خاص بات پر ٹکے ہوئے نہیں ہیں تو ان معاملات میں خیال کی توجیہ اور کام کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استعانت اور استخارہ طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے گویا کہ وہ اس کو ایک صحیح راہ عطا فرمائے۔ لہذا اس ارادے کے ساتھ میں وہ جو نماز پڑھتا ہے مشورہ کرنے کے لیے خدا عز و جل سے، اس کو استخارہ کہتے ہیں، نماز استخارہ کہتے ہیں۔ سادات بعلویہ کا بہت زیادہ عمل اس نماز کے لیے بھی ہے کہ سادات بعلویہ کے ساتھ ساتھ وہ علماء جو ان کے پاس میں پڑھے ہیں ان کی بھی یہ عادت ہے کہ ہر کام میں نماز استخارہ اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں کوئی گویا کہ وہ روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہو۔ تو یہ نماز کیونکہ اللہ تعالیٰ سے سیدھا اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی
پوچھ لیا کرتے ہیں. اب آپ اس نماز کی ادائیگی کے لیے فرمایا کہ یہ نماز استخارہ کی صرف 2 رکعت ہیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص کا پڑھنا مسنون ہے، زیادہ افضل ہے. فضیلت زیادہ یہ صورتیں پڑھنے میں ہیں. اگر کوئی دوسرے صورتیں یاد ہوں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور سلام پھیرنے کے بعد، نماز ختم کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا بخاری و مسلم میں اور دیگر روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری وعاجلہ وآجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بہ. یہ دعا جو ہے مسنون اور مستجاب بتائی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے دعا طلب کی جائے. نماز پڑھنے کے وقت بھی نیت ہو کہ آپ یہ نماز فلاں معاملے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشورہ اور ہدایت نصیب ہو کہ ہم اس کام کے لیے آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں. پھر آپ نیت کریں گے نویت اصلی صلاۃ الاستخارۃ رکعتین اداء مستقبلا الکعبۃ الشریفہ للہ تعالی. میں 2 رکعت نماز استخارہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا قبلہ کی طرف، کعبہ شریف کی طرف، اور نماز شروع کریں گے. نماز کے دوران میں آپ صرف دماغ اسی طرف نہیں رکھیں گے، نماز کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں گے. آپ کی ابتدا میں نیت تھی کہ فلاں کام کے لیے کر رہا ہوں، اب ضروری نہیں ہے کہ نماز ختم ہوئے تک وہ کام کے بارے میں سوچتے رہیں، یہ غلط. پھر نماز سلام پھیرنے کے بعد آپ کی طلب وہی کام کے لیے رہے، اور وہ ذہن میں رکھتے ہوئے، دل و دماغ میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں گے تو کافی ہو جائے گا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اچھا اس دعا کے لیے بھی کہ مستحب یہ ہے کہ دعا کے اول اور آخر الحمدللہ رب العالمین اور درود شریف پڑھا جائے. نہ بھی پڑھا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن مستحب زیادہ بہتر طریقہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ استخارہ اور استخارے کی نماز اور مذکورہ بالا دعا یہ دونوں مستحب ہیں، لیکن اس میں سے بھی نماز سے زیادہ دعا مستحب ہے. اور 2 رکعت نماز نفل میں شمار ہوگی، اور نماز استخارہ کی 2 رکعت سنن رواتبہ اور تحیت المسجد وغیرہ جیسی نوافل سے بھی ادا ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ اگر تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں اس کے بعد نماز استخارہ کی دعا استخارہ پڑھ لیتے ہیں تو بھی استخارہ کا آپ کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. یا سنن رواتب پڑھ رہے ہیں جو نمازوں کے ساتھ میں سنتیں ہیں، جو 17 سنتیں آپ کو بتائی گئی تھیں، سنن تابعہ اور سنن رواتب، دونوں بھی ایک ہی نمازوں کو کہا جاتا ہے. تو یہ نمازوں کے بعد بھی آپ استخارے کی دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے استخارہ طلب کریں تو بھی درست ہوگا. اور اگر کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے تو صرف دعا سے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے. دعائے مذکورہ پڑھ کر پھر اپنی حاجت کو بیان کر کے امید و بیم کی حالت میں رہے، یعنی امید اور نا امیدی دونوں کی حالت رہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی، نا امیدی سے مراد یہ نہیں کہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید توڑ دی جائے، بلکہ
امید رکھ کے وہ پس و پیش ویسا ہی برقرار رہے. اگر دل میں اس کام کے کرنے کا ارادہ پیدا ہو تو کرے، اور اگر ارادہ پیدا نہ ہو تو نہ کرے. اور اگر کوئی ارادہ بھی نہیں پیدا ہوا تو نماز استخارہ کا اعادہ اس وقت تک کرتا رہے، یعنی نماز استخارہ اس وقت تک دہراتا رہے جب تک کہ کوئی پختہ ارادہ دل میں پیدا نہ ہو جائے کہ یا آیا کہ کرے یا نہ کرے، تو تب تک یہ نماز پڑھی جائے. دن میں کئی مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے یا ہر روز ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے. اگر جلدی ہو تو 2-3 مرتبہ پڑھ لے، اگر اس کے بعد بھی پختہ ارادہ نہ آئے تو پھر پڑھے. اور اس کے علاوہ بھی اگر دل میں نہ آئے کوئی پختہ ارادہ تو کوئی نیکوکار صالح سے مشورہ کر لیا جائے، جیسا کہ پہلے سے لوگوں کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی چیز میں پھر بھی تردد ہو تو صالحین سے، اولیاء سے، مشائخین سے مشورہ کر لیتے، پھر اس کے بعد میں اس کام کے لیے آگے بڑھتے تھے. تو یہ کچھ ہے نماز استخارہ کے بارے میں بیان. اگر کوئی سوالات ہوں تو کر لیں. ہم انشاءاللہ آج کے فقہی درس کا اکتفا اسی پر کرتے ہیں. کوئی سوالات ہیں تو نیت کیسے کرنا؟ نویت اصلی صلاۃ الاستخارۃ رکعتین اداء للہ تعالی مستقبلا الی الکعبۃ الشریفہ. ہر نماز کی نیتیں یکساں ہیں، صرف تعداد رکعت اور نماز کا تعین مختلف ہوتا ہے، باقی تمام چیزیں ویسی ہیں، یکساں ہیں. کہ ہم کسی مقصد سے کرنا چاہیں تو وہ الفاظ وہ تو آپ کے دل میں نہیں، وہ آپ کے دل میں رہ جائیں کہ آپ فلاں کام کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. بالآخر ہر چیز کا دار و مدار آپ کے دلی ارادے پر ہے، دلی نیت پر ہے. زبان کے الفاظ صرف ضرورت کی بنا پر کہے جاتے ہیں، ورنہ دل کا ارادہ ہی سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے. اس کا کوئی وقت نہیں ہے، آپ جب بھی اس کے لیے استخارہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. دن اور رات میں کسی بھی وقت میں کیا جا سکتا ہے. اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں مشہور ہے بر صغیر میں کہ رات میں سونے سے پہلے کیا جائے. تو استخارہ کی نماز کے حوالے سے ایسے کوئی احکام ہم نے پڑھے بھی نہیں ہیں، نہ ہم نے ہمارے بڑوں سے سنے تھے. اکثر بولتے جانی نماز میں سو جانا ہے. جی وہی یہ باتیں، جی ہاں بالکل، جانماز پر سو جائے وغیرہ وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کیا. ہم جن مسائل کو ذکر کیے، نماز پڑھنے کا تو طریقہ یہی ہے. اس کے علاوہ جو باتیں ہیں ہم نے اس لیے شامل نہیں کی کہ اس قسم کی اور بھی بہت ساری باتیں کہ نماز یا تو رات میں پڑھی جائے یا نیند غالب ہو تب پڑھی جائے، سونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، پڑھتے ہی جانماز پہ سو جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، بہت قسم کی باتیں ہیں. تو یہ سب لا یعنی باتیں ہیں، ان کی طرف متوجہ نہ ہوں. آپ صرف نماز پڑھیں گے، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ارادہ ڈالتا ہے، اس کو نیند کے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اس کا جواب کی ایک شکل و صورت خواب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ارادہ آئے گا، ارادہ آپ کے دل ہی میں آئے گا. نہیں، مستحب ہے، لازم نہیں. افضل یہ ہے کہ سورۃ الکافرون پڑھا جائے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں. اگر یہ صورتیں نہیں، دوسری صورتیں بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. کوئی سوال؟ استخارہ کے لیے اگر جیسا کہ اکثر شادی کے لیے یا کاروبار کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ مطلب خاص طور پر وہ رات کا نہیں ہونا چاہیے. جی نہیں، استخارہ کی نماز کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، دن رات ہر وقت میں آپ کر سکتے ہیں. جب بھی آپ کو ضرورت ہو، حاجت ہو استخارہ کی، آپ تب کر سکتے ہیں. اس کے لیے رات کا انتظار
یا نیند کے غلبے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور استخارہ کا جواب اغلب رائے کے موافق قلب ہی میں پیدا ہوتا ہے. اس کو نیند اور خوابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہر چند کے کبھی کبھی خواب رؤیائے صادقہ کی شکل میں آتے ہیں. اگر اس سے آپ کے قلب میں کوئی ارادے پیدا ہوتا ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں، اس خواب سمجھ میں نہیں آ رہے تو پھر اس کو ترک کر دینا بہتر ہے. تو جب سوالات بھی ہو گئے تو ہم اپنے درس کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو درس تصوف کے حوالے سے کبریت الاحمر کا درس جاری تھا. سیدنا امام العیدروس الاکبر کتاب میں ایک باب بیان فرماتے ہیں، قائم نیا باب قائم ہوتا ہے، السلوک فی البدایات یسبب الوصول للحضرۃ القدسیہ. کہتے ہیں کہ ابتدائی مراحل میں سلوک پر چلنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حضوری اور اس تک پہنچانے کا سبب بنتا ہے. ابتدا سے فی البدایات سے مراد عین نوجوانی کا عالم بھی ہے کہ نوجوان جب طلب خدا میں نکلتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کا سلوک اس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی حضور میں پہنچائے، خلاف اس کے کہ کوئی اگر بڑھاپے کی حالت میں یا بڑھاپے کی قریب حالت میں سلوک کی ابتدا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے امکانات جو عین خداوندی کی حضرت قدسی میں پہنچنے کے جو عین بارگاہ الہیہ ہے اس تک پہنچنا اور دوسرے مقامات پر پہنچنا، اس میں فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قربت کی کہ اس عالم میں پہنچ جانے کو کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حضوری ہمیشہ قائم رہے، کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے اور اس کے دیکھنے کا اور اس کو دیکھنے کا دونوں خیال ہمیشہ جمے ہوئے رہیں، اس کو کہتے ہیں حضوری. کہ جہاں پر تھوڑا بھی ذہن سالک کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہ ہٹے تو اس کو حضوری کہتے ہیں اور اس کو وصول کہتے ہیں کہ وہ واصل ہو گیا. اب وہ کیا دیکھتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ کیا سنتا ہے وہ نہیں بیان کیا جا سکتا. تو یہ حضوری کی کیفیات ممکن ہے کہ عین جوانی کا عالم زیادہ پہنچا دے، لیکن بدایات سے مراد اصل میں جوانی یا عمر کی بدایت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بدایت ہے، وہ ابتدا ہے کہ جو ولادت سے پہلے ہی مقدر کی جا چکی ہے، کہ کسی کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اس کی حیات جسمانی سے پہلے ہی لکھ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سالک رہے گا، تو وہ ابتدا ہی سے سالک بن کر پیدا ہوتا ہے. جیسے سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی ابتدا سے سالک تھے، جیسے کہ خود صاحب کتاب سیدنا امام العیدروس، جیسے کہ حضرت سیدنا فقیہ المقدم محمد بن علی بعلوی اور بے شمار اولیاء و صالحین، حضرت سیدنا بابا شرف الدین سلطان العارفین. حضرات اولیاء کی ایک بڑی جماعت میں اکثر ایسے اہل اللہ ہوئے کہ جو ابتدا سے جن کا دل واصل بحق تھا. تو یہ بدایتیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا، لیکن اس کے بعد میں زندگی میں تو پھر ان کو پیدا کیا گیا. تو آپ لوگ کہیں کہ بھئی ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ تو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ سے طے شدہ تھے، تو ان کا معاملہ الگ ہے. تو دیکھیے اولیاء و صالحین کو پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان جیسا آپ نہیں بن سکتے. مقام ممکن ہے کہ آپ ان جیسا نہ پا سکیں،
لیکن حیات ان کی آپ کو عمل کرنا ہے. آپ یہ بات کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے باوجود ان کو بھی ویسے ہی امتحان لیے کہ دونوں ہیں، برا راستہ اور بھلا راستہ دونوں ہی تمہارے پاس ہے. بھلا راستہ تم اختیار کرو گے تو تم، کیونکہ ابد میں لکھ دیا گیا کہ اگر صحیح راستہ چلے گا تو واصل بحق ہوگا، اس کے لیے لکھ دیا گیا. جس کے لیے وصال نہیں لکھا گیا تو اس کے لیے محنت ہے کہ وہ محنت کرتا رہے گا سلوک میں، تو مقام پائے گا محنت سے، لیکن کیا پائے گا وہ اس کی محنت پر مقدر. تو کسی کسی کو حضوری ابتدا ہی سے عطا کر دی جاتی ہے. يسبب سلوكهم في البدايات للطريق الوصول لحضرة القدسية أعني بهم القوم الصوفية لما أريد بهم التخصيص، وسبقت لهم بالتقريب السعادة ليسكن في قلوبهم المنيرة نار الإرادة فاحترقوا شوقا إلى نار القرب وتمزقوا في الهوى وخرجوا عن العادة فرفضوا الحظوظ من المنكح والمطعم والمشرب والملبس والمسكن والمركب وجميع أنواع الدنيا والخل والجاه الذي رفضه أصعب الأشياء، بل رفضوا جميع ما سوى الله تعالى وجعلوه وحده هو المطلب، وهجروا المنام وجانب الكلام، واشتعلت في قلوبهم نار الغرام هي في الأحشاء تلتهب، ثم تفاوتوا في الهوى وخلعوا العذار على حسب تفاوت النار، فمنهم من اضطرمت فيه نار المحبة فخلقت هو لذعة الهوى وزعجت له لبعة الجوى فليس له قرار، بل هو هائم في البرار والقفار. ومنهم من سكن الخرابات بقلب العامر، ومنهم من جاور بقلب حي للموتى في المقابر، فذلك مستأنس بوحش الفلاء، وذلك ناظر إلى خراب الدنيا وذا معتبر بمنازل الموتى. فرماتے ہیں کہ ایک طویل ان کی عادتوں کے بارے میں بیان ہوا کہ ان میں سے ایک ایسی قوم ہے صوفیہ کی، اولیاء و صالحین کی، کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی حضوری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری جس کو نصیب رہتی ہے، وہ ایسے لوگ ہیں اور ایسا گروہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تقرب میں، اللہ تعالیٰ سے قرب میں، اللہ تعالیٰ سے قریبی ان کو ایسی حاصل ہے کہ ہمیشہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے نور سے منور رہتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا نور روشن رہتا ہے. ونار الارادہ، اللہ تعالیٰ کی ارادت کی آگ ان کے اندر بھڑکتی رہتی ہے ان کے دلوں میں. ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جلائے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے. وہ کبھی غافل نہیں رہتے ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قرابت چاہتے ہیں. وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں رہ کر بھی پھر اللہ تعالیٰ کے خیال سے کہیں غفلت نہ پڑ جائے، وہ اس خوف سے بھی لرزتے رہتے ہیں کہ جو حضوری حاصل ہے کہیں یہ چھن نہ جائے، کہیں کسی لمحہ اللہ تعالیٰ سے قربت کے مقامات میں کمی نہ آ جائے. وہ حاضر رہ کر بھی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں اس بارگاہ سے پھر نکال دیا نہ جاؤں. حاضر ہو کر بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی دن ایبسنٹ نہ رہوں، کہیں کسی دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا نہ جاؤں یا بے طلب نہ رہ جاؤں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور ارادت کی آگ ان کے اندر وَفَاحْتَرَقُوا شَوْقًا، ان کے شوق کو ہمیشہ جلاتا رہتی ہے. ان کا شوق ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی حضوری کا شوق ان کو جلاتا رہتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب بن جائے، الی نار القرب، اللہ تعالیٰ کی قربت کی آگ کی طرف ان کو ہمیشہ بھڑکاتا رہتا ہے۔ کہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوف میں، اللہ تعالیٰ کی خشیت میں، محبت میں، قرب میں کی خواہش میں ہمیشہ اپنے آپ کو جلائے رکھتے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوفاً و طمعاً یدعون ربہم خوفاً و طمعاً، کہ ان کی صفت کا قرآن میں بھی ذکر ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور خواہش میں دعا گو رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات میں رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قرب کی شوق میں رہتے ہیں۔ اور قرآن نے یہی فرمایا وَتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، کہ اسی طلب نے، اسی شوق نے ان کے پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھا ہے۔ رات میں سب سوتے ہیں، اب آج کل تو کوئی نہیں سو رہا تو یہ سمجھیں گے کہ ہم ہیں، تو ویسا نہیں، آپ کا شوق گیم کا، آپ کا شوق باتوں کا، آپ کا شوق دوسری چیزوں کا، اہل اللہ صالحین کا شوق اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ شوق میں اللہ تعالیٰ کے لیے کی لذت قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے پہلوؤں کو، تھکے ہوئے جسموں کو بھی بستر سے راحت نہیں دیتے بلکہ بستروں سے جدا رکھتے ہیں، یعنی کہ نمازوں میں مشغول رہتے ہیں۔ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہا کہ وہ لوگ اگر لیٹ بھی جاتے ہیں تو ان کو آرام نہیں ملتا، شوق جو بھڑکایا ہوا ہے اندر سے اللہ تعالیٰ کی قرب کے لیے، تو یذکرون اللہ، وہ لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ یعنی ذکر سے مراد آپ ذکر کر لیتے بیٹھے اور کہیں کہ ہمارا شمار اس میں ہے، تو یہاں ایک ذکر تو زبانی یا دل کے اندر سے آپ سبحان اللہ یا کوئی اور ذکر، ایسا کلمہ کا ذکر یا کوئی اور جو اذکار آپ کو آپ کے مشائخین نے دیے ہوں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ ذکر کرنا یہ بھی ایک انداز سے اس کی تعبیر ہے، لیکن یہاں پر ذکر سے مراد یاد خداوندی، کہ وہ اپنی کیفیات کے ساتھ جلوہ افروز ہو، اور وہ یاد کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کرو، تو حضوری، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری، تم لیٹے ہوئے بھی پہلوؤں پہ ذکر کر رہے ہو تو اللہ کے حاضر ہو، کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، تمہاری کیفیت احسان برقرار رہے کہ کأنک تراہ، کہ ایسا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، وہ کیفیات رہیں۔ تو کبھی اس پہلو، کبھی اس پہلو، کبھی دائیں پہلو، کبھی بائیں پہلو، یہ قرآن میں ذکر ہے ان کی کیفیات کا۔ قیاماً وقعوداً، کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہوئے بھی اللہ کی یاد میں، اللہ کی حضوری میں۔ بیٹھے ہوئے دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ بیٹھا ہوا شخص اللہ کی حاضری میں نہیں، وہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے لیکن اللہ کی حضوری میں دست بکار دل بیار کی کیفیات، یعنی جسم کام میں مشغول ہے اور دل اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ جسم کو دیکھو تو لوگوں سے معاملہ کر رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آیا ہے یہ چیز خرید رہا ہے، وہ چیز بیچ رہا ہے، یا یہ کام کر رہا ہے یا وہ کام کر رہا ہے، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہے۔ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم، اپنی ہر کروٹ میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویتفکرون، اور فکر کرتے ہیں اللہ کی قربت کے معاملے میں کہ یہ قربت کہیں زائل نہ ہو جائے، کہیں یہ قربت سے اللہ تعالیٰ محروم نہ کر دے کسی دن۔ پھر انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں تمزقوا فی الہوا وخرجوا عن العادہ، جو کسی کے مزاج کو اللہ تعالیٰ ابد میں ہی، ازل سے ابد تک کے لیے ان کی کیفیات کو ویسا لکھ دیتا ہے کہ جب دنیا میں آتے ہیں تو ہوائے نفس سے، نفس کی خواہشات سے اتنا دور ہو جاتے ہیں، وَخَرَجُوا عَنِ الْعَادَةِ،
کہ عادات عام زندگی کے جو عادتیں ہوتی ہیں اس سے بھی نکل جاتے ہیں، جیسے کہ مجذوبی کیفیات، مجاذیب جو لوگ ہوتے ہیں، مجذوب جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو لوگ موظوف بھی کہتے ہیں یا کیا کیا اور الفاظ استعمال کرتے نہیں معلوم، تو مجاذیب ہوتے ہیں، مجذوب اشخاص، وہ لوگ جو ہے اپنی حالت جذب میں اور شوق میں، اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی محبت کے شوق میں ازل سے ہی عادات نفسانی سے دور رہتے ہیں، عادات نفسانی کا اثر ان کے اوپر نہیں رہتا۔ اس لیے دیکھو آپ تو الگ الگ کیفیات میں نظر آتے ہیں، الگ الگ حیات میں نظر آتے ہیں۔ ان کو شوق نہیں کہ لباس کیسا ہو، ان کو شوق نہیں کہ ان کا حلیہ کیسا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کوئی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان سے خوش ہوتے ہیں ناخوش ہوتے ہیں۔ ان کو کھانے کی اچھائی برائی کی طلب نہیں، جو مل گیا مل گیا، نہیں ملا نہیں ملا، بھوکے پیاسے عجیب عجیب کیفیات میں نکل پڑتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جن کو لذات بھی نہیں رہتی اور وہ اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں ہر دنیا کی خواہش سے، جیسے کہ نکاح سے، وہ نکاح بھی نہیں کرتے۔ ایسی بھی جماعت ہوتی ہے اولیاء کے اندر جو کبھی نکاح نہیں کرتے۔ تو جو نکاح نہیں کرتے، کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، پانی سے پرہیز کرتے ہیں، اور لباس وغیرہ سے، گھر وغیرہ سے، کوئی ان کا گھر نہیں ہوتا، وہ کبھی یہاں نظر آئے کبھی وہاں نظر آئے، کبھی ادھر پڑے نظر آئے کبھی ادھر بیٹھے ادھر پھرتے نظر آئے۔ ان کی کیفیات یوں ہوتی ہیں، نہ ان کی کوئی سواری ہوتی ہے، نہ سواری کوئی خاص سواری ان کے ساتھ میں رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر قسم کی دنیاوی چیزوں سے وہ برات حاصل کر لیتے ہیں، جنگلات میں نکل جاتے ہیں، کبھی گلی گچوں میں نظر آتے ہیں، کبھی کسی کو دیکھو تو قبرستانوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں، کبھی دیکھو تو کہیں نظر آتے ہیں، کسی کے دامن میں، کبھی کسی کے جھاڑ وغیرہ کے سائے میں نظر آتے ہیں، وہیں پہ زندگی گزار لیتے ہیں، کبھی کسی پہاڑ پر نظر آتے ہیں۔ سیدنا بابا شرف الدین سہروردی سلطان العارفین نے زندگی بھر کبھی نکاح نہیں کیا، ان کی کوئی اولاد نہیں، جو بھی دعویٰ کرے وہ باطل ہے۔ ان کے بھائی کی اولاد البتہ رہی تھی، حضرت موسیٰ فرید الدین، حضرت موسیٰ شریف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت بابا شرف الدین سہروردی کے چھوٹے بھائی، منجلے بھائی شہاب الدین سہروردی، جن کی مزار یہ شمس آباد میں واقع ہے، ایک پہاڑی پر، وہ بھی پہاڑ پر ہی واقع ہیں، وہ بھی حافظ قرآن تھے۔ یہ بھائی بھی حافظ قرآن موسیٰ شریف الدین سہروردی، ان کا انتقال بابا صاحب کی حیات میں ہوا تھا، نکاح بھی ہوا تھا، نکاح بابا صاحب نے ہی کروایا تھا۔ یہ جو پھیکی بھی نام کی جن کی مزار ہے، ان کی بہن سے نکاح ہوا تھا، ان سے اولاد ہوئی تھی فرید الدین سہروردی، آپ کے بھتیجے، جن کو بابا صاحب نے اپنا جانشین کیا تھا۔ پھر ان کی اولاد چلی وغیرہ وغیرہ، تو بابا صاحب بھی انہی میں سے ایک۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ تو نہیں ہے، تحقیقی طور پر پتہ تو نہیں ہے کہ ان کے نکاح کا کیا معاملہ ہے، لیکن جتنا بھی ڈھونڈا گیا یہی ملا کہ انہوں نے بھی نکاح کبھی نہیں کیا، واللہ اعلم۔ تو بابا صاحب نے تو کبھی نہیں کیا، ایسے اور بھی اولیاء صالحین، تو ان کی زندگی ہوا سے دنیا سے نکل جاتی۔ بابا صاحب کو بھی کوئی طلب نہیں تھی، کوئی خاص کھانے کی، کوئی پینے کی، بیٹھ گئے تو مریدوں کے ساتھ میں تھوڑا سا کھا لیا، ورنہ کھانے کی طلب نہیں۔ لباس اس کا کوئی خاص بیان نہیں ہے، ہاں لیکن وہ لباس کے جو شرعی طور پر ہمیں
لازم کیا گیا ویسا ہی لباس ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ پھٹا ہوا لباس پہن کے زیب تن کر کے بیٹھ گئے, ایسا نہیں. یہاں سے کچھ وہاں سے کچھ چھوٹا سا ایک کپڑا وغیرہ باندھ کر آپ کہیں کہ خلاف شرع کوئی لباس نہیں تھا ان کا, شریعت کے پابند تھے. تو اہل اللہ یہ ایسی کیفیات والے بھی ان میں سے ہیں کہ جن کو حضوری, یہ ہمیشہ حضوری میں رہتے ہیں, اللہ کے دیوانگی کی کیفیات میں نظر آتے ہیں, لیکن یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان سے زیادہ فرزانہ کوئی نہیں ہوتا. دیوانے دنیا کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے دیوانے نہیں. حضرت بہلول دانا یا بہلول دانا دونوں بھی طرح سے نام آتا ہے. بہلول تو نہیں ہے, بہلول دانا دیوانے نظر آتے تھے, لوگوں کے لیے تو دیوانے تھے. دریائے دجلہ کے کنارے پہ گھر بناتے تھے, توڑ دیتے تھے, گھر بناتے تھے, توڑ دیتے تھے. تو کبھی کبھی کہیں کہیں پھرتے ہوئے نظر آتے تھے, عجیب عجیب کیفیات میں, حالات میں. خلیفہ ہارون رشید کی سواری کا گزر ہوا, ساتھ میں اس کی بیوی زاہدہ خاتون, زبیدہ خاتون جو ہے ساتھ میں تھی. گزر ہوا تو حضرت بہلول دانا کو, بہلول بھی ہے دانا بھی کہہ لیتے ہیں, اولیاء اللہ کا یہی معاملہ ہے. بہلول ہے یعنی دیوانہ ہے کہتے ہیں لوگ عام طور پہ, بہلول کے معنی لوگ عام طور پر دیوانے تو, اور بہلول بھی کہتے ہیں, اور دانا عقل مند کو کہتے ہیں, سب سے زیادہ سمجھدار کو کہتے ہیں. تو ایک طرف دنیا کا یہی حال ہے, بہلول بھی کہتی ہے, دانا بھی کہتی ہے, دنیا کی کیا بات. تو ان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی. تو گھر بناتے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں, تو زبیدہ خاتون نے سواری رکوائی اور پوچھا کہ جو ہے نا حضرت کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. تو زبیدہ خاتون نے پوچھا کہ کتنے میں بیچتے ہیں. تو کہا کہ 10 دینار کا بیچتا ہوں. تو اس نے 10 دینار دیے. تو ایک گھر جو بنایا تھا توڑ دیا اس نے, توڑ کر بہلول دانا نے وہ پیسے پانی میں پھینک دیے, کہا کہ جاؤ, دے دیا. تو خلیفہ نے ہنستے ہوئے کہا, مذاق اڑاتے ہوئے, جنت میں گھر کیا ایسا ملتے ہیں, جنت میں محل کیا ایسے بکتے ہیں. اور دیکھو کسی صحیح محتاج کو دے دیتے تو 10 دینار کا انہیں کوئی صحیح استعمال بھی کر لیتا, اس نے تو پیسے بھی ضائع کر دیے. تو زبیدہ نے کہا کہ پیسے تو میرے تھے, تو لہذا مجھے منظور ہے, کہہ کر نکل گئے. خواب میں خلیفہ ہارون رشید رات میں خواب دیکھتا ہے کہ جنت کے اندر گزر ہوا ایک محل کے سامنے سے, وہ محل کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہذہ لزبیدہ خاتون, کہ یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے. تو جیسے ہی اپنی بیوی کا نام پڑھا, وہ داخل ہونا چاہا تو اس کو داروغہ نے روک دیا محل کے, کہا کہ کہاں جا رہے ہیں. میں خلیفہ ہارون رشید ہوں, یہ میری بیوی کا محل ہے, تو میں اندر جا رہا تھا. تو کہا کہ یہ دنیا کی جائیداد نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہیں وہاں پر بیوی کا ہے کہہ کر یہ بھی غضب کر لیں. بیوی کا سونا غضب ہو جاتا ہے, بیوی کا مال, بیوی کا مہر غصب کر لیتے ہیں, یا بیوی کو کے نام کی جائیداد ہوتی ہے تو چلو محتاجی آ گئی تو چھوڑو, لاؤ سب تمہارا جو ہے وہ ہمارا ہی ہے, بلکہ یہ جو دنیا میں کرتے رہے. یہاں نہیں ہوتا ہے, جنت میں ایسا نہیں. جنت میں جو جس کا ہے یہ اسی کا ہے, اور اس کی اجازت کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے. یہاں تو پھر بھی مار توڑ کے گھس جاتے ہیں. بیوی کے نام پہ فلیٹ, آج کل دیکھو تو ٹرینڈ چلا ہے, نہیں کیا ہونا ہے بولے تو ساتھ میں جو ہے نا جہیز میں جو ہے ایک کار چاہیے, ایک فلیٹ چاہیے, ایک فلاں چاہیے, فلاں چاہیے. اچھا تو بیوی کے نام پہ, تو آپ کی بیوی آپ کی بیٹی کو دیو, ہمارے کو تو کچھ نہیں چاہیے. تو بیٹی کے نام پہ لیتے ہیں تو پھر خود جو ہے نا اس کے اوپر اپنا قبضہ دکھاتے ہیں. تو بیوی کا تو پھر بیوی پہ چھوڑ دو. تو نہیں, تو یہ دنیا میں ہوتے ہیں, جنت میں یہ حرکت نہیں. تو کہا کہ روک دیا کہ جو نا جنت میں اب جس کا ہے وہ اسی کا ہے. حالانکہ دنیا میں بھی نہیں کرنا چاہیے, خود محنت کر کے کما لینا چاہیے, لیکن چلو ٹھیک ہے,
ہوتا ہے دنیا میں ہر چیز. تو راضی ہے اگر بیوی تو ٹھیک ہے, اگر راضی نہیں تھی تو پھر گناہ ہو گیا اور زبردستی اس کے مال میں اختیار کرنا. تو وہاں پر روک دیا. روک دینے کے بعد کہا کہ جاؤ یہ تمہارا نہیں ہے. زبیدہ نے بہلول سے خریدا تھا تو بہلول نے اس کو ہدیہ دیا, لہذا اب وہ نکال دیے گئے. خلیفہ ولیفہ سب دنیا میں آیا, جنت میں آ کے خلیفہ تھا, وہ تھا, یہ تھا, نہیں چلتا. ٹھیک ہے, واپس کر دیے گئے. نیند سے بیدار ہوا, دیکھا اپنی بیوی کو اٹھا کر کہا کہ چلو وہ فقیر کے پاس پھر سے چلتے ہیں, وہ مجذوب کے پاس کہ جس نے تمہیں محل بیچا تھا, مٹی کا محل. تو چلے دوسرے روز گئے تو پھر وہی کنارے پر ویسے ہی گھر بناتے بیٹھے ہیں. پوچھا کیا کر رہے ہیں, کہا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں. پوچھا خلیفہ ہارون رشید نے کتنے کا بیچتے ہو, تو کہا کہ 10,000 دینار کا بیچتا ہوں. کہا کہ اتنی مہنگائی ہے کہ کل تو 10 دینار میں بیچتے تھے, آج 10,000, اتنا ریٹ بڑھ گیا. تو کہا کہ کل کے گراہک بغیر دیکھے لے گئے تھے, آج دیکھ کر آئے ہیں. کل کے گاہک بن دیکھے لے گئے, آج دیکھ کر آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اہل اللہ کا طریقہ. دنیا بیوقوف سمجھتی ہے, بے وقوف نادان سمجھتی ہے, سب سے زیادہ دانا تو وہی جو یہ نہیں دیکھتے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کو دنیا کی کوئی طلب نہیں. پھر دیکھو تو بہلول دانا پیسے لے کر کے خود کھاتے تھے, دیکھو تو ادھر ادھر پھرتے نظر آتے تھے. عجیب مجذوبانہ کیفیات. تو یہ اہل اللہ کا ایک یہ بھی ہے گروہ کہ جو شادی بھی نہیں کرتا, سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے, دنیا کی کوئی لذت نہیں, دنیا کی کوئی چیز نہیں, پرواہ نہیں, نہ گھر چاہیے نہ کوئی چیز چاہیے. کوئی دیتا بھی ہے تو یا تو پھینک دیتے ہیں یا تو کسی اور کو دے دیتے ہیں, لیکن خود کے لیے کچھ نہیں رکھتے. ان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز کی طلب نہیں رہتی. ما سوى اللہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز نہیں. جو اللہ کا غیر ہے وہ ان کو نہیں چاہیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے قلب میں شعلے واشتعلت فی قلوبہم نار الغرام, اللہ تعالیٰ اپنی ہجر اور اپنی محبت اور اپنی قربت ہر اس رنگ کا کہ شعلے ان کے قلب میں قلوب میں اللہ تعالیٰ بھڑکاتا رہتا ہے, اور ان کے اندر ہمیشہ وہی کیفیات رہتی ہیں, محبت کی کیفیات جو ان کو دنیا کی ہوس سے دور رکھ دیتی ہیں اور آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو زیادہ راغب رکھتی ہیں. اور وہ ہمیشہ اسی کیفیات میں ادھر سے ادھر پھرتے ہیں. کبھی ان کو دیکھو تو جاورا بقلب حی للموت فی المقابر, کبھی وہ جاتے ہیں تو مقابر قبرستانوں میں میتوں کے ساتھ جا کر, مردوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں. کبھی دیکھو تو جنگلات میں خرابات بقلب عامر, کبھی وہ جنگلات میں نظر آتے ہیں. تو یہ ان کی کیفیات ہیں, یہ اسی حالات میں رہتے ہیں, اور دنیا کی کوئی خرابت ان کو نہیں چاہیے, دنیا کی کوئی چیز ان کو نہیں چاہیے. وہ صرف میتوں کی متاثر زدہ ہیں, وہ بھی اندر آ سکتے ہیں, تو جو ہے نا تو تاثر ختم کر سکتے ہیں. تو ذا معتبر بمنازل الموت, اور وہ اپنے اکثر اوقات انہی کے ساتھ میں گزار دیتے ہیں. تو قیل لبعضہم, ان میں سے بعض کو کہا کہ 3 واقعات ذکر کرتے ہیں. قیل لبعضہم, اگر ان میں سے بعض کو کہا جائے من این اقبلت یا من این اقبلت, قال من عند هذه القافلة النازلة,
قیل له فماذا قلت لهم وماذا قالوا لك قال قلت متى ترحلون قالوا حين تقدمون، کہ ان میں سے بعض جو ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں یا جنگلات میں رہتے ہیں، وہ جب کبھی نظر آتے ہیں تو ان سے اگر پوچھا جائے ان میں سے بعض سے کہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں تھے آپ، تو وہ کہیں گے ہم یہ قافلے میں تھے، فلاں قافلے میں تھے، کوئی قافلے کا نام لے لیتے ہیں کہ قافلے میں تھے، ایک قافلے سے آئے جو ابھی ابھی پہنچا ہے۔ تو ان سے مراد قافلہ حیات ہے کہ جو کبھی کچھ تھے ہی نہیں، اور اچانک عالم ارواح سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ فلاں کو عالم اجسام میں بھیج دو، جسم کی حالت میں بھیج دو، تو قافلہ وہاں سے اٹھا یہاں آ گیا۔ کہاں سے آئے؟ قافلے میں تھے، قافلے یہاں آ کر رکا، ہم آ گئے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ قافلہ کیا کہتا ہے آپ سے، یا قافلے والے کیا کہتے ہیں کہ کب جائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں آ جاؤں تب آ جائیں، تب چلے جائیں گے، یعنی کہ جب ملک الموت آ کر ان کی روح قبض کرنا چاہے تو تبھی چلے جائیں گے۔ جب میں جانا چاہوں، یا جب میں قافلے تک پہنچ جاؤں، میری عمر جب پہنچ جائے، میری حیات جو مقدر ہے یہاں رہنے کی وہ پوری ہو جائے، تو گویا کہ میں اس قافلے تک پہنچ گیا تاکہ پھر سے ہم چلیں، سفر طے کریں۔ تو سفر زندگی کا ختم ہوتا ہے، قبر کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو ایسی کیفیات والی باتیں۔ تو وسئل بعضهم عن اقامت بالمقابر، ان میں سے بعض جو قبروں میں زیادہ زندگی گزارتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ آپ قبرستانوں میں زندگی کیوں گزارتے ہیں، یا قبروں مردہ لوگوں کے ساتھ میں کیا آپ کا معاملہ ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اجاور قوما ان حضرت لم یؤذونی وان غبت لم یغتابونی، کہ ہم ایسی قوم کے ساتھ میں رہتے ہیں کہ جو آپ کن لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں؟ آپ رہنے والوں کے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیسوں کے ساتھ آپ قبرستانوں میں رہتے ہیں، مردوں میں کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ مردہ جس کو سمجھتے ہیں، آپ جن کو یہ وہ بات نہیں ہے کہ حبیب صاحب کے لیے استغفر اللہ نتوب الی اللہ، استغفر اللہ نتوب الی اللہ۔ صاحب کتاب کچھ اہل اللہ کی کیفیات کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے احباب میں سے بھی کچھ لوگ جن کا اکثر وقت اسی کام میں صرف ہوتا ہے، تو وہ بات یا کسی کی طرف نشاندہی نہیں ہے۔ تو یہ اہل اللہ کی ایک کیفیت ہے، استغفر اللہ و نتوب الی اللہ، کہ خیر اچھی بات ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مجلس حاضر بھی ہے، کہ کون سی بات کہی جا رہی ہے تو کہاں کنیکٹ کرنا ہے، یہ بھی بہت زیادہ مجلس ہماری جو ہے نا اس پر بھی بہت زیادہ مہارت رکھتی ہے۔ تو وہ ان سے پوچھا گیا کہ وہاں کیوں وقت آپ کی اقامت ان میں کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ جو کبھی ہمیں اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ آپ زندہ ہیں، زندوں میں رہیے، آپ کو ہر دوسرا یا تو زبان یا تو ہاتھ یا تو اپنی کوئی حرکت کے ذریعے سے نقصان پہنچاتا۔ اور میتوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں، کہا ایسوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ جو نہ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ جب ہم ان میں نہ رہیں، جب ہم ان کے پاس سے ہٹ جائیں تو نہ ہماری غیبت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے دوست احباب کی مجلس ہوتی ہے، جیسے ہی ایک اٹھ کے گیا اس کی غیبت۔ اور اہل اللہ میں سے یہ لوگ جو یعنی کہ اکثر جو ہم کو بھی مقابر کی زیارت کرنے کا حکم دیا گیا، قبرستانوں کی زیارت کرنے کا حکم دیا، وہ اسی لیے کہ ہم کو عبرت ہو
تو عبرتوں میں سے ایک عبرت یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جب جاؤ تو آپ کو اذیت بھی نہیں پہنچا سکتے، اچھے دوست، سب سے اچھے دوست کہ جو آپ کو تکلیف بھی نہیں دیں گے، اور جب آپ ان سے ہٹ جائیں، ان کی مجلس میں سے ہٹ جائیں، ان کے پاس سے چلے جائیں تو آپ کی غیبت بھی نہیں کرتے۔ دنیا کی مجلسیں کیسی ہیں، زندوں کی مجلسیں کیسی ہیں، ہٹ جاؤ تو غیبت شروع، آ جاؤ تو کبھی زبان کے ذریعے سے، کبھی ہاتھ کے ذریعے سے، کبھی کوئی اور چیز کے ذریعے سے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وقیل لآخر أين مأواك قال في دار قد استوى فيها العزيز والذليل فقيل له أين هذه الدار قال المقابر قيل له ما تستوحش في ظلمة الليل فقال إني أذكر ظلمة اللحد ووحشة القبر فتهون علي ظلمة الليل قيل له فربما رأيت شيئا من في المقابر تنكره قال ربما ولیکن فی حول الآخرۃ ما یشتغل عن المقابر۔ ان میں سے کسی ایک کو جب کہا جائے کہ آپ کا مقام، آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے، تو کوئی کہتے ہیں فی دار قد استوى فیہا العزیز والذلیل، ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پر ذلیل شخص اور وہ شخص جو دنیا میں بہت زیادہ معزز تھا، دونوں ہی یکساں ہیں۔ ایسی جگہ قبرستان، مقابر، جہاں سلطان بھی ہو فقیر بھی ہو، دونوں ایک برابر۔ یہ سلطنت اور حاکمیت دنیا میں، قبر میں پہنچ گئے تو اس کی بھی قبر وہی، آپ کی بھی قبر وہی۔ چلو سلطان کی قبر اگر عالی شان اس کے اوپر گنبدیں بھی بنا دی جائیں، سونے چاندی سے آراستہ بھی کر دی جائے، تب بھی قبر کے اندر وہ وہی ہے۔ قبر کے باہر جو کچھ بھی آراستہ کیا گیا باہر ہے، اندر وہ لحد وہی ہے، اس کی بھی لحد وہی ہے، دونوں ایک ہی عالم میں ہیں۔ اس عالم میں امتیاز نہیں ہے کہ تو کون ہے، دونوں ہی عبداللہ، اللہ کے بندے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے، تو کہتے ہیں کہ قبرستان ہے، کہ جہاں پر ذلیل اور معزز دونوں یکساں، جہاں پر پیسے والا اور غریب دونوں ہی یکساں، جہاں پہ عالم اور جاہل یکساں، جہاں شیخ و مرید یکساں۔ اور بات ہے کہ مراتب کے اعتبار سے پھر ان کے معاملات جدا ہو جاتے ہیں، لیکن بحیثیت قبر اور بحیثیت میت ان کا معاملہ وہ اس معاملے میں اس نوعیت سے یکساں ہے۔ تو ان سے پوچھا جاتا ہے رات کی تاریکی میں آپ کیسے وہاں پر اس کی وحشت کو دور کرتے ہیں، قبرستانوں میں کیسے رہتے، زندگی گزارتے ہیں، کہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قبرستان کی اور قبر کی ظلمت اور اس کا اندھیرا بہتر ہے اس زندگی سے کہ جس کے اوپر روشنی میں بھی تاریکی چھا جائے، کہ جو زندہ رہ کر بھی اندھیرے رہ جائیں، اندھیروں میں رہیں اور اپنے آپ کو بہت دانا اور اپنے آپ کو بہت سمجھدار اور بہت زیادہ کامیاب سمجھیں، اس زندگی سے بہتر ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز مقابر کی اگر دیکھ لیں تو پھر معاملات کیا ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر قبر کی زندگی کا تمہیں پتہ چل جائے تو آخرت کی ہولناکیوں سے تم بچ جاؤ گے، اور جو قبر کے اندر کا مشغلہ ہے تمہیں وہ پتہ چل جائے تو تم دنیا کے مشغلوں سے دور ہو جاؤ گے۔ مشاغل دنیا کی چیزیں، اللہ تعالی ہمیں ایسے مشغلات سے محفوظ رکھے جو ہمیں آخرت اور قبر کے احوال سے غافل کر دے، جو اللہ تعالیٰ کی حضور میں پہنچنے سے غافل کر دے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب اور کے لیے حاضر ہونے سے غافل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں ہو، جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی سنتوں کی تابعداری میں، پابندی میں
اور سنت کی اتباع و اطاعت میں گزرے، جو کتاب و سنت کے موافق گزرے، ایسی زندگی کے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، ایسی زندگی کے جس کو دیکھ کر خداوند قدوس فرش والوں پر میں ہمیں چلتا ہوا دیکھ کر عرش والوں میں کہے کہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے میں راضی ہوں۔ اللہ ایسی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ایسی لا یعنی زندگیوں سے اجتناب دے کہ جس زندگیوں کو گزار کر آج اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر گئے۔ دیکھیے کہ اللہ کا عذاب ہی ہے کہ جو آج ہمارے شہر کے یہ حالات ہیں یا عالم دنیا پر جو حالات طاری ہوئے وبا کی شکل میں، کبھی کچھ زلازل کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، کبھی کچھ اور ناگہانی آفات کی شکل میں، کچھ کا کچھ، اور حالات حاضرہ میں حیدرآباد کا سیلابوں سے متاثر ہونا اور شدید بارشوں سے اثر انداز ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، یہ کوئی رحمت نہیں ہے۔ رحمت اللہ کی یہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کا کرم ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ وہ فرماتا ہے کہ پہلے کی قومیں جب بدکاریاں کرتی تھیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دیتا تھا، ساری قوم کو اجتماعی طور پر عذاب آتا تھا، اچھے برے سب پر، اور ساری امت مٹ جاتی تھی، کوئی ایک بھی کلمہ گو باقی نہیں رہتا تھا وہ پہلے کی امتوں کا۔ ہمارے لیے کہا کہ تمہارے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین کو بھیج دیا، تو کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر عذاب اجتماعی شکل میں کیسے نازل فرمائے جبکہ آپ ان کے اندر تشریف فرما ہیں، حضور ہمارے اندر موجود ہیں، اسی لیے اجتماعی عذاب کی شکل ہمارے اوپر ابھی تک وارد نہیں ہوئی۔ کہیں کہیں کچھ انداز سے کسی شہر میں کسی قریے میں نازل ہوتا ہے، لیکن دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ایسے قہر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے۔ چند دنوں کی بارش سے زبان پر آ گیا کہ اب کتنا، اب بس اب بس اب بس۔ اللہ بھی کہتا تھا اب بس ہے، کتنا کھاؤ گے، زمینیں بیچ کر کھا گئے، ان کا مال غصب کر لیا، ان کی زندگیوں میں گھس گئے، ان کی چیز کھا لی، ان کا یہ کھا لیا، ان کے اوپر ظلم کر دیا، ان کو مار دیا، اس کی زندگی کا نقصان کر دیا۔ اللہ بھی کہتا تھا کہ بس بس بس، لیکن کرتے چلے گئے۔ اب دیکھو بس کہتے ہیں، وہ بس نہیں کرتا۔ کہتا تھا کہ پکڑے جاؤ گے، ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت شدید ہوگی، اس کا اعلان ہے، اس کے باوجود بھی ایسا۔ پھر بھی شکر کریے کہ ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو غذاؤں سے محروم نہیں کیا ہے، اللہ آپ کی زندگی کو چھت سے محروم نہیں کیا ہے، جن کے سروں پر چھت نہیں ہے پھر بھی نفس سے محروم نہیں کیا ہے، کسی نہ کسی نوعیت میں کچھ نہ کچھ آرام فراہم کر رہا ہے۔ وہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، وہ اللہ کی رحمت ہی کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز دیجئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں استغاثہ پیش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ہر آن دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس آفات سے محفوظ رکھے۔ امت مسلمہ آج ہمارے اوپر یہ حال ہے، معلوم نہیں ملک یمن میں کیا حالات ہیں، ملک شام میں کیا حالات ہیں، دیگر مقامات پر کیا حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سے اللہ تعالیٰ ہر عالم میں، ہر جگہ پر، ہر مقام پر مسلمانوں کے بالخصوص حالات کو درست کر دے، عالم انسانیت کے احوال کو درست فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے، توبہ اور اپنی طبیعتوں اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والفاتحہ لحضرت النبی سیدنا
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.